اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی، اس کائنات کی سب سے بہترین کتاب اور سب سے نایاب کتاب قرآن مجید، جس کی ایک بہترین آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی تفسیر برسوں سے ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کتاب کی تفسیر ابھی مکمل نہیں ہو پائی۔ ایران کی ایک بہت بڑی شخصیت آیت اللہ جوادی عاملی، جو اس وقت موجود ہیں، زندہ ہیں، اور میں ابتدائی میں ان کا نام اس لیے لے لینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ان کی بایوگرافی کو پڑھیں، ان کے زندگی نامے کو پڑھیں، ان کے کارناموں کو پڑھیں۔ وہ ابھی زندہ ہیں، 87 ایئرس اولڈ مرجع کرام فہرست میں شامل ہیں، جو تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں، اور صرف سورہ بقرہ کی تفسیر کئی جلدوں میں انہوں نے اس زمانے میں بیان کی تھی، اور ابھی بھی وہ تفسیر چل رہی ہے۔ تقریباً 40 جلدوں میں وہ تفسیر ابھی بھی جاری ہے اور مکمل نہیں ہو پائی۔ یہ تو قرآن مجید کی جو سیکوینس سے تفسیر ہے وہ ہے۔ تھوڑی دیر مقدمے پر توجہ رکھیے گا، بات دھیرے دھیرے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اور انہوں نے جو ایک ایک موضوع پر تفسیر بیان کی ہے، وہ خود ایک ضخیم جلد رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر توحید در قرآن، نبوت در قرآن۔ اگر توحید پر بحث کی ہے تو مکمل تفسیر ہے صرف موضوع توحید پر، ایک جلد اس کی توحید کی۔ توحید در قرآن، ہدایت در قرآن، نبوت در قرآن، فطرت در قرآن، سیرہ پیامبران در قرآن، اور اس کی پہلی جلد کا نام ہے قرآن در قرآن۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی قرآن نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے، کیسی کتاب ہے۔ اور دوسری شخصیت آغا محسن قراتی، توجہ رکھیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، کتاب قرآن، اس کتاب الہی کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اور وہ کہتے ہیں، آغا محسن قراتی کہتے ہیں کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے اسے کہتے ہیں باران۔ غور فرما رہے ہیں؟ آسمان سے جو پانی برستا ہے اسے کہتے ہیں باران، اور اس کتاب الہی کو کہتے ہیں قرآن۔ اور وہ کہتے ہیں اس باران اور اس قرآن میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ پہلی مناسبت تو یہی ہے کہ باران بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، قرآن بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ باران قطرہ قطرہ نازل ہوتا ہے،
اور قرآن آیت آیت نازل ہوا ہے۔ اور تیسری جو مناسبت ہے وہ کہتے ہیں کہ باران جسم کی پاکیزگی کے لیے آیا ہے اور قرآن روح کی پاکیزگی کے لیے آیا ہے۔ باران ظاہر کی پاکیزگی کے لیے آیا ہے، قرآن باطن کی پاکیزگی کے لیے آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن عزیزوں، میں نے اس وقت جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس کا تعلق انسان کی جسمانی نظافت سے ہے، جسمانی پاکیزگی سے تعلق ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو بن سنور کے نکھر جایا کرو۔ اے بنی آدم جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو بن سنور کے نکھر جایا کرو۔ غور فرما رہے ہیں ہم، اس لیے کہ پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی جسمانی کثافت کے ساتھ مصلی پر آئیں۔ پاک ہے، غسل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آداب نماز ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام مستحبات کے ساتھ آراستہ ہو کر آپ مصلی پر آئیں۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اپنی جسمانی کثافت کے ساتھ مصلی پر آئیں۔ توجہ رکھیے گا۔ تو عزیزو، اگر انسان صرف جسم ہوتا، صرف اس فزیکل باڈی کا نام انسان ہوتا تو ہم مان لیتے کہ اس کی جسمانی نظافت ہی مصلی پر آنے کے لیے کافی تھی، لیکن اس جسم انسانی میں ایک روح پروان چڑھ رہی ہے، اور جسم کی کثافت الگ ہے اور روح کی کثافت الگ ہے۔ جسم کی کثافت یہی ظاہری گندگی ہے، اور روح کی کثافت تمام تر وہ گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، مال غصب کر رہا ہے۔ اے عزیزو، جب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو جب تم مصلی پر آؤ تو دیکھنا، توجہ رکھنا کہ تم اپنی ظاہری نظافت کے ساتھ مصلی پر آؤ گے، تبھی اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے عزیزو کہ ہم اپنے تمام تر گناہوں کے ساتھ، اپنی باطنی کثافت کے ساتھ مصلی پر آئیں اور اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے عزیزوں کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے۔ غصہ یہ باطنی کیفیت کا نام ہے، یہ روحانی کیفیت کا نام ہے، مگر اس کے اثرات جسم پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ غصے میں ہے۔ غصہ روحانی کیفیت کا نام ہے، مگر اس کے آثار چہرے پہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ خوشی روحانی کیفیت کا نام ہے، مگر اس کے آثار چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ خوش ہے۔ شرمندگی اور ندامت یہ روحانی کیفیت کا نام ہے، مگر اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ چہرے پہ ایک سرخی سی دوڑ جاتی ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، گردن جھکی ہوتی ہے، چہرے پہ ایک سرخی سی دوڑی ہے، چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ شرمندہ ہے، نادم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی روحانی کیفیات کا اثر جسم پر پڑتا ہے، اور جب جسم بیمار ہوتا ہے تو پھر عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اس کے معنی جسمانی کیفیات کا اثر روح پر پڑ رہا ہے اور روحانی کیفیات کا اثر جسم پر پڑ رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزوں، اسی لیے پروردگار چاہتا ہے عزیزوں کہ اللہ سے پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جب آپ مصلی پر آئیں تو اپنی جسمانی کثافت کے ساتھ ساتھ روحانی کثافت کو بھی دور کر کے آئیں مصلی پر۔ یعنی جسمانی نظافت اور روحانی نظافت دونوں کے ساتھ جب مصلی پہ آئیں گے تب اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ اور اللہ سے قانونی رشتہ جب آپ رکھیں گے تو قربت حاصل ہونا مشکل ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم سے قانونی رشتہ قائم کرو،
قانونی رشتہ کے معنی کیا ہے؟ صبح کی 2 رکعت کیوں ہے؟ ظہر کی 4 کیوں ہے؟ مغرب کی 3 کیوں ہے؟ یہ روزے اکثر ٹھنڈکی میں کیوں نہیں آتے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اللہ سے قانونی رشتہ قائم کرنا۔ عزیزوں، سوال تو آپ کر سکتے ہیں، پروردگار نے حکم دیا ہے کہ سوال کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ لیکن عزیزوں، ہم جب سوال کرتے ہیں، یہ اللہ سے جب قانونی رشتہ قائم کرنا، اسی کو کہتے ہیں کہ ہر مصلحت میں، ہر حکم شرعی میں جب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، اور ہر سوال کا جواب مجتہد جامع شرائط کے پاس موجود ہوتا ہے عزیزوں۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب ہمیں 1 سیکنڈ میں مل جائے، مگر وہ ممکن نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلا ایک سائنٹسٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ زمین گول ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہاں گول ہے؟ گول ہوتی تو ہم لڑک نہ جاتے ہیں، کہاں گول ہے زمین؟ سائنٹسٹ یہ بتا رہا ہے کہ زمین سورج کا چکر لگا رہی ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر چکر لگاتی تو ہم لڑک نہ جاتے، کہاں چکر لگا رہی ہے؟ جب ہمیں اتنی بھی جغرافی نہیں آتی کہ سورج زمین کا چکر لگا رہا ہے یا زمین سورج کا چکر لگا رہی ہے، عزیزوں ہمیں تھوڑی بہت بھی جغرافی نہیں آتی، تھوڑا بہت بھی سولر سسٹم نہیں معلوم ہے، تو لاکھ وہ جغرافر، لاکھ وہ سائنٹسٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے، آپ 1 منٹ میں اس کا جواب کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنا کاروبار چھوڑ کے اس کے ساتھ لیبوریٹری میں جانا پڑے گا، اپنا وقت صرف کرنا پڑے گا، تب آپ اس کے جوابوں کو سمجھ سکیں گے۔ عزیزوں، اسی طرح سے تمام شریعت کے مسائل کے جواب موجود ہوتے ہیں، مگر اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو وقت درکار ہے۔ آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے جب وقت صرف کریں گے تو ہر سوال کا جواب آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اللہ سے قانونی رشتہ قائم کرنا۔ مگر عزیزوں، یہ قانونی رشتہ ہر ایک انسان اگر قائم کرے گا تو اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ اس دنیا کا کاروبار ایسے نہیں چل سکتا کہ ہر انسان مجتہد بن جائے، ہر انسان ڈاکٹر بن جائے، ہر انسان انجینئر بن جائے۔ اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے قانونی رشتہ قائم نہ کرو، اللہ سے عشق کا رشتہ قائم کر لو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اب عشق کا رشتہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عشق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عزیزوں، عشق کا فلسفہ ہی الگ ہوتا ہے، آپ اسے غلط معنوں میں نہ لے جائیں۔ کوئی دوست ہے، اپنے دوست کو بہت چاہتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، دوستی کا فلسفہ ہی محبت پر منحصر ہے۔ لیکن سچی محبت کسے کہا جائے گا؟ عشق کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ اس پر عمل کرے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب اگر کسی دوست نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے اوپر فلاں رنگ کی شرٹ اچھی نہیں لگتی، فلاں رنگ تمہارے اوپر اچھا نہیں لگتا، تو اگر سچی محبت ہے تو زندگی بھر اس رنگ کا استعمال نہیں کرے گا۔ عزیزوں، اب وہاں دلیل نہیں پیش کرے گا کہ نہیں نہیں یہ تو ہرا رنگ ہے، یہ آنکھوں کو بہت اچھا ایفیکٹ دیتا ہے، یہ گرمی کا رنگ ہے، یہ میرے اوپر سوٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، چونکہ اس نے کہہ دیا ہے، لہذا اگر عشق سچا ہے، سچی محبت اس سے ہے تو زندگی بھر اس رنگ کا استعمال نہیں کرے گا۔ عزیزوں، اسی طرح سے اگر آپ نے اللہ سے عشق کا رشتہ قائم کر لیا ہے تو یاد رکھیے گا، گرمی کے روزے بھی آپ کو مزہ دینے لگیں گے، ٹھنڈک کی نمازوں میں بھی آپ کو لطف آنے لگے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ آپ ہم سے رشتہ رکھیں اور سب سے رشتہ قائم رکھیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔
ایک اور بلند آواز سے صلوات۔ تو اللہ سے قانونی رشتہ قائم نہ کرے، اللہ سے عشق کا رشتہ قائم کر لو، تو پھر گرمی کے روزے بھی مزہ دینے لگیں گے، ٹھنڈک کی نمازوں میں بھی آپ کو لطف آنے لگے گا۔ اس لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ سب سے رشتہ توڑ دیں۔ فارسی کی ایک اصطلاح ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ باہما بھی رہو اور بے ہما بھی رہو۔ باہما کے معنی کیا ہے؟ سب کے ساتھ رہو، اور بے ہما کے معنی کسی کے ساتھ نہ رہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ رہو مگر کسی کے ساتھ نہ رہو۔ باہما اور بے ہما کی کیفیت ایک ساتھ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا ثواب ہے، یہ ہے باہما کی کیفیت۔ اللہ چاہتا ہے سب سے رشتہ قائم رکھو۔ زوجہ کی کفالت کرنا یہ باہما کی کیفیت ہے۔ بچوں کی خبرگیری کرنا باہما کی کیفیت ہے۔ پڑوسی کی خبرگیری کرنا یہ باہما کی کیفیت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب سے رشتہ قائم رکھو مگر جیسے ہی مؤذن اذان دے، جیسے ہی مؤذن اذان دے اب سب سے رشتہ توڑ کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا تھا تب تک تو سب سے رشتہ رکھنا جائز تھا، مگر جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہا اب سب سے رشتہ توڑ کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ بے ہما کی کیفیت تھی، یہ بے ہما کی کیفیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب سے رشتہ رکھیے، مگر بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں، اس میں بھی ایک ذرا باریک ظریف نقطہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کے ساتھ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کسی کی دوستی کسی کے ساتھ کیوں برقرار رہتی ہے؟ آیت اللہ شہید مطہری نے اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے جاذبہ اور دافع علی۔ جاذبہ یعنی اٹریکشن، دافع یعنی ریپلشن۔ اٹریکشن اور ریپلشن، وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی کی دوستی برقرار کیوں رہتی ہے کسی کے ساتھ۔ توجہ رکھیے گا عزیزوں، اگر یہاں سے آپ کی توجہ برقرار ہو جائے بس یہی موضوع ہے۔ اور اسی اٹریکشن اور ریپلشن کے قانون پر، اسی جاذبہ اور دافع کے قانون پر پوری کائنات منحصر ہے۔ دین کا قانون بھی، دنیا کا قانون بھی، اٹریکشن اور ریپلشن۔ وہ اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ کیوں رہتا ہے، کسی کی دوستی کسی کے ساتھ کیوں برقرار رہتی ہے۔ اور یہ جو جاذبہ اور دافع کا قانون ہے یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ دوستی اس اٹریکشن اور ریپلشن کے قانون کے تحت ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ دو پرندے تھے، توجہ رکھیے گا، دونوں کی ذات الگ الگ ہے، دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کی ڈیزائن الگ ہے، لیکن جب بھی دیکھا جاتا ہے ساتھ ساتھ اڑتے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں۔ دونوں کا رنگ الگ ہے، دو پرندے ہیں، آپ اپنی زبان میں کہہ لیں، مرغابی ہے، کبوتر ہے، جو بھی ہے، دونوں کی ذات الگ ہے، اسپیشیز الگ الگ ہیں، رنگ الگ، ڈیزائن الگ، ذات الگ، مگر ان کی دوستی برقرار ہے۔ جہاں دیکھا جاتا ہے وہاں ساتھ ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب غور کیا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ان کی دوستی برقرار ہے، ذات الگ ہے، رنگ الگ ہے، ڈیزائن الگ ہے، جب غور کیا گیا عزیزوں تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں پرندوں کی ایک ایک ٹانگیں خراب تھی،
یہ جو ایک کامن چیز ان دونوں میں پائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی دوستی برقرار تھی۔ اب آپ سمجھے عزیزوں، ممکن نہیں ہے دنیا میں دو دوست ہو، ان کی دوستی برقرار نظر آئے اور ان کے اندر کوئی ایک کامن صفت نہ پائی جائے، اچھی ہو یا خراب۔ بات تمام ہو گئی، اچھی ہو یا خراب، ممکن نہیں ہے کہ ان کی دوستی برقرار رہے اور ان میں کوئی کامن صفت نہ پائی جائے۔ کوئی بھی کامن صفت ہوگی، اچھی ہو یا خراب، اگر ان کی دوستی برقرار ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک کامن صفت ان کے اندر نہ پائی جائے۔ عزیزوں، اب آپ سمجھے کہ امام نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ لگانا ہے تو دیکھو اس کے رشتہ دار کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا، بلکہ اس کے دوست کو دیکھ کر اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اسی عزیزوں، اسی اٹریکشن اور ریپلشن کے قانون کے تحت انسانوں کی 4 کیٹیگری ہوتی ہے۔ انسانوں میں آیت اللہ شہید مطہری اسی کتاب میں لکھتے ہیں، آگے توجہ رکھیے گا کہ اس اٹریکشن اور ریپلشن کے قانون کے تحت انسانوں کی 4 کیٹیگری ہوتی ہے۔ چاروں کیٹیگری سن لیجئے اور خود انسان پرکھ لے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہے نا۔ پہلی کیٹیگری کا انسان جس میں صرف اٹریکشن ہی اٹریکشن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں 4 کیٹیگری کے انسان ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کا انسان جس میں صرف جاذبہ ہی جاذبہ ہوتا ہے، جو آتا ہے اس کا دوست بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کیٹیگری کا انسان بخیال خود یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی پرفیکٹ کیریکٹر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آتا ہے وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ دوسری کیٹیگری کا انسان جس میں صرف دافعہ ہی دافعہ پایا جاتا ہے، جو آتا ہے وہ دور سے بھاگ جاتا ہے۔ بچے بھی دور سے بھاگ جاتے ہیں، کوئی اٹریکشن کوئی جاذبہ نہیں اس کے اندر، تو اب یہ تو پرفیکٹ کیریکٹر نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تیسری کیٹیگری کا انسان جس میں نہ جاذبہ پایا جاتا ہے نہ دافعہ، نہ کوئی اٹریکشن ہے نہ کوئی ریپلشن، مثل پتھر انسانوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ کیٹیگری بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ بات تمام ہو گئی۔ چوتھی کیٹیگری کا انسان عزیزوں جس میں جس شدت سے اٹریکشن پایا جاتا ہے اسی شدت سے ریپلشن پایا جاتا ہے، جس شدت سے جاذبہ پایا جاتا ہے اسی شدت سے دافعہ پایا جاتا ہے۔ یہی پرفیکٹ کیریکٹر ہے عزیزوں۔ اگر صرف جذب کر لینا ہی سب کو دوست بنا لینا ہی پرفیکٹ کیریکٹر ہونے کی دلیل ہوتی تو یاد رکھیے گا کسی بھی نبی کا، کسی بھی امام کا کوئی دشمن نہ ہوتا، ہر ایک اس کا دوست بنتا چلا جاتا۔ مگر نہیں عزیزوں، یہ پرفیکٹ کیریکٹر نہیں ہے۔ پرفیکٹ کیریکٹر وہی ہے جس میں شدت سے جاذبہ بھی پایا جاتا ہے، شدت سے دافعہ بھی پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کیٹیگری کے انسان کے پاس کچھ ثابت اصول ہوتے ہیں، کچھ ثابت اصول ہوتے ہیں جو ان اصولوں کو جذب کر لیتا ہے وہ ان کا دوست بنتا چلا جاتا ہے، جو ان اصولوں سے ٹکراتا چلا جاتا ہے وہ ان کا دشمن بنتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب یہ بات اگر ایک بات یاد رہ جائے تو بات کافی ہے۔ ایک ثابت اصول ہونا چاہیے زندگی میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو سب کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ ہے کہ معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ یعنی حق کے ساتھ بھی ہیں، باطل کے ساتھ بھی ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟
تو یہ پرفیکٹ کیریکٹر نہیں ہو سکتا عزیزوں. اسی لیے یہ جو اٹریکشن کا قانون ہے دین میں بھی دنیا میں بھی، اسی اٹریکشن، اسی جاذبہ کو محبت بھی کہتے ہیں، عشق بھی کہتے ہیں دین میں، اور دنیا میں اسے میگنیٹزم کہتے ہیں. اہل معرفت کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھی مرحلے بالا تک جانے کے لیے، منزل بالا تک جانے کے لیے یہ جو عقل ہے وہ انسان کو پیچھے ڈھکیل دیتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہی عقل انسان کو پیچھے ڈھکیل دیتی ہے اور عشق آگے بڑھ جاتا ہے. عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عقل بنا ہے لفظ عقال سے. عقال کہتے ہیں عرب میں جب کوئی اونٹ سرکش ہو جاتا تھا تو اس سرکش اونٹ کے پیروں میں جو بندھن باندھا جاتا تھا اس بندھن کو کہتے ہیں عقال، اور اسی سے بنا ہے عقل، کیونکہ عقل انسان کی بیجا خواہشات پر قابو اور بندھن کا کام کرتی ہے. لیکن اہل معرفت یہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہی عقل انسان کے لیے عقال بن جاتی ہے اور اسے پیچھے ڈھکیل دیتی ہے، عشق آگے بڑھ جاتا ہے. جناب ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم آگ میں کود جاؤ. عزیزوں، اگر ابراہیم آگ کے کنارے کھڑے ہو کر عقل کی باتیں سنتے رہتے تو آگ کو کبھی بھی گلزار ہوتے نہ دیکھ پاتے. عقل کہہ رہی ہے کہ ابراہیم آگ میں نہ کودیے، مگر عشق خدا کہہ رہا ہے ابراہیم وہ کر گزرو جو خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بار بار خواب دیکھ رہے ہیں، جناب ابراہیم بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اے ابراہیم ایسا نہ کیجیے، بیٹا بڑا ہوگا، آپ کا مددگار ہوگا، شانے سے شانہ ملا کے چلے گا. عقل کہہ رہی ہے مقام منا میں نہ لٹائیے، مگر عشق خدا کہہ رہا ہے اے ابراہیم وہ کر گزرو جو خدا چاہتا ہے. اور ابراہیم وہ کر گزرے جو کر سکتے تھے. عزیزوں، روایتوں میں ہے نا کہ پٹی بندھی تھی یا نہیں بندھی تھی؟ اگر بندھی تھی تو چھری چلا دی. اب اس کے آگے ابراہیم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. جو کر سکتے تھے وہ کر گزرے. جب پٹی کھلے گی تب تو پتہ چلے گا نا کہ بیٹا ذبح ہوا یا دمبا. توجہ ہے آپ کی؟ اپنی حد تک وہ کر گزرے جو کر سکتے تھے. نہیں معلوم کہ اس چھری کی کیا کیفیت رہی ہوگی کہ خلیل کہتا ہے کہ ذبح کرو، رب جلیل کہتا ہے کہ نہ کرو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مگر وہ کر گزرے جو کر سکتے تھے. اے ابراہیم، عقل کہہ رہی ہے کہ بیوی اور بچوں کو وہاں نہ لے جائیے جہاں نہ دانا ہے نہ پانی، مگر عشق خدا کہہ رہا ہے ابراہیم وہ کر گزرو جو خدا چاہتا ہے. شب ہجرت کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تلواروں کے سائے میں سو جانا. یا علی، عقل کہہ رہی ہے نہ سوئیے. تلواروں کے سائے میں سو جانا کیا عقل کے خلاف نہیں ہے؟ عقل کہہ رہی ہے یا علی نہ سوئیے، مگر عشق نبی کہہ رہا ہے یا علی آج سو جانا ہی تمہارا وظیفہ ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کبھی کبھی انسان کو عقل پیچھے لے جاتی ہے اور عشق آگے لے جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں جو آپ سنتے رہتے ہیں. اگر یہ روایت صحیح ہے
100 دینار میں ریت کا گھروندا خریدنا کیا عقل کا تقاضا ہے؟ بہلول سمندر کے کنارے گھر بنا رہے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ زبیدہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بیچتے بھی ہو؟ ہاں۔ کتنے میں؟ 100 دینار میں۔ کہ یہ 100 دینار لے لو، ایک جنت کا محل میرے حوالے کر دو۔ شاید زبیدہ نے مدد کی غرض سے، بہلول کی مدد کی غرض سے 100 دینار دیے اور ہنس کے آگے بڑھ گئی۔ بہلول نے پیچھے سے آواز دی، سنا ہوا واقعہ ہے مگر کسی وجہ سے نقل کر رہا ہوں۔ بہلول نے پیچھے سے آواز دی، زبیدہ اس محل کے کاغذات تو لیتی جا۔ زبیدہ نے ہنس کے ٹال دیا، بہلول محل میں آنا تو لیتے آنا۔ جب زبیدہ واپس محل میں آئی، رات ہوئی، آنکھ لگی، خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ چاروں طرف محل ہے، باغیچے ہیں، کنیزیں ہیں اور ایک سونے کا محل ہے جس میں مجھے داخل کیا جا رہا ہے۔ زبیدہ اس محل میں داخل ہوئی، ایک کنیز آگے بڑھی، سونے کی کرسی لیے ہوئے زبیدہ تصویر حیرت بنی ہوئی اس زری کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی، چاندی کی تشتری لیے ہوئے، زبیدہ نے ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی، اس پر یہی لکھا ہوا تھا، یہ اس محل کے کاغذات ہیں جو زبیدہ نے بہلول سے خریدے تھے۔ آنکھ کھلی، بڑی دیر تک اس خواب میں مسرور رہی، ہارون اٹھو، ہارون اٹھو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو دنیا کا منظر نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کچھ بتانے کے بعد جب ہارون نے بہلول کو بلایا، توجہ رکھیے گا بات مکمل ہو گئی، بہلول محل میں داخل ہوئے۔ ہارون نے بہلول سے پوچھا، بہلول سنا ہے جنت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، ماں بدولت تو یہ کام عرصے سے کر رہا ہے، ماں بدولت تو یہ کام عرصے سے کر رہا ہے۔ زبیدہ کو بھی بیچی؟ ہاں۔ کتنے میں؟ 100 دینار میں۔ کہ یہ 100 دینار اور لے لو، ایک جنت کا محل میرے بھی نام کر دو۔ بس بہلول نے بڑی بے رخی سے جواب دے دیا، ہارون زبیدہ نے بغیر دیکھے جنت خریدی تھی، تو سب کچھ جان سمجھ کے آیا ہے، اب جنت کی قیمت ادا کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اے عزیزوں یاد رکھیے گا، جو بغیر دیکھے ایمان لے آئے وہی فائدے میں رہے گا، جو دیکھنے کی ضد کرے وہ قوم موسیٰ کی طرح جل کے راکھ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ غور فرمانے آپ، تو یہ عشق اور محبت کا قانون اس دنیا میں بھی قائم ہے اور دین میں بھی اسی اساس پر قائم ہے، ایک لفظ محبت پر۔ یہ پوری دنیا کا سولر سسٹم اسی میگنیٹزم، اسی اٹریکشن پر قائم ہے، اور دین کا قانون اسی محبت پر قائم ہے۔ اس لیے کہ دین کی بنیاد نفرت پر مبنی نہیں ہے، خدا محض خیر ہے، اس کے ہاں شر کا گزر نہیں ہے۔ اسی دنیا کی، اس دنیا کی بنیاد بھی محبت پر قائم ہے۔ آج شب جمعہ ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیتوں ولا ارض مدیتوں ولا قمر منیروں ولا شمس مزیتوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے میرے ملائکہ، ہم نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج کیوں پیدا کیا؟ وہی لفظ محبت ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے اہل بیت، ہم نے آپ کی محبت میں اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور ہماری نجات کے لیے بھی وہی لفظ ہے۔ کشش کا دوسرا نام ہے محبت، محبت کی آخری ڈگری کو کہتے ہیں مودت۔ وہی لفظ محبت ہے، وہی لفظ محبت ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جب کائنات کو پیدا کیا کسی کی محبت کے لیے، تو محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت؟ آپ جواب دیں گے تبھی بات آگے بڑھے گی۔
محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت ہے؟ کوئی ہوگا تب تو اس کی محبت میں کچھ بنایا جائے گا۔ عزیزوں، یہ تو ہم ہیں، جس نے سورج کو دیکھا تو جانا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، چاند کو دیکھا تو جانا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اہل بیت نے کیا دیکھ کے خدا کو مانا؟ توجہ نہیں کیا آپ نے۔ محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت؟ یعنی یہ پہلے تھے، چاند بعد میں، یہ پہلے تھے، سورج بعد میں، یہ پہلے تھے، جنت بعد میں، یہ پہلے تھے، جہنم بعد میں۔ اب آپ سمجھے عزیزوں، یہ تو ہم ہیں جس نے سورج کو دیکھا تو جانا اس کا بنانے والا ہے۔ جب یہ تھے پہلے، سورج بعد میں، چاند بعد میں، جنت بعد میں، جہنم بعد میں۔ اب آپ سمجھے کہ علی زندگی بھر یہ کیوں کہتے رہے کہ میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، اسے لائق عبادت پایا اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تو ہم ہیں جنہیں خدا کی وجود کی دلیلیں چاہیے، اس لیے کہ ہم تو عقل سے خدا کو تلاشتے ہیں، مگر امام فرماتے ہیں اے وہ خدا جس کے وجود کی کوئی دلیل نہیں چاہیے، اے وہ خدا جس کے وجود کی کوئی دلیل نہیں چاہیے، اس کا وجود خود اس کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی لیے عرفا کہتے ہیں برے عارفان جزو خدا ہیچ نیست، رہے عقل جز پیچ در پیچ نیست۔ عقل سے اگر خدا کو تلاشو گے تو پیچ در پیچ کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا، مگر عارف یہ کہتا ہے برے عارفان جزو خدا ہیچ نیست، رہے عقل جز پیچ در پیچ نیست۔ عقل سے تلاشو گے تو پیچ در پیچ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، مگر عارف یہ کہتا ہے ہمیں تو اس کائنات میں خدا کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ منزلیں بہت تفصیل طلب ہے، اس لیے کہ یہ جو منزل ہے وہی توحید ذاتی کی منزل ہے کہ جہاں ہر ذرے میں صرف وہ خدا نظر آتا ہے بندے کو، ہر ذرے میں صرف خدا نظر آتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور اسی عشق خدا کے قانون پر پوری شریعت، تمام اسلامی قوانین کو دو جملوں میں اگر سمیٹ دیا جائے تو اسی عشق خدا اور عشق انسان میں منحصر ہے۔ اسے بدل دوں لفظوں کو، آیت اللہ شہید مطہری نے اس لفظ کا استعمال کیا، وہ کہتے ہیں پوری شریعت کا خلاصہ دو جملوں میں ہے، درد خدا، درد انسان۔ درد خدا کے معنی کیا ہے؟ آپ کے خمیر میں خدا کی جستجو کو گوندھ دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آیت اللہ شہید مطہری نے نقل کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجنوں لیلا کی تلاش میں تھا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ اپنی عمق فطرت اور وجدان خود سے بے خبر تھا، چاہیے کچھ اور، تلاش کچھ اور رہا ہے۔ عزیزوں، اسی لیے جب انسان خدا کو پکارتا ہے درد خدا کی منزل میں، بس بات اس مرحلے میں جا رہی ہے۔ دو باتیں بتائیں، درد خدا، درد انسان۔ درد خدا کیا ہے؟ خدا کی جستجو اس کے خمیر میں گوندھ دی گئی ہے، اور ہم اکثر خدا کو پکارتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ ہم جب خدا کو پکارتے ہیں اور کوئی چیز نہیں پوری ہوتی تو پھر کبھی کبھی اسے پکارنا چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اس پہ بھی آیت اللہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ تعجب ہے انسان پر کہ خدا سے مانگتا ہے جزو خدا، خدا سے غیر خدا مانگتا ہے، تو اسے قرار کہاں ہے؟ خدا سے خدا کو نہیں تلاش رہا ہے، خدا کو نہیں مانگتا ہے اے خدا تو مجھے مل جائے،
تیری قربت حاصل، جب بھی مانگتا ہے یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، خدا سے غیر خدا طلب کر رہا ہے۔ اور جب خدا خدا کرتا ہے یا اللہ اسے پکارتا رہتا ہے، اور جب پوری نہیں ہوتی تو خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ایک شخص تھا وہ بہت اللہ اللہ پکارتا رہتا تھا خدا کو۔ ایک بار شیطان نے آ کے اس کے کان میں وسوسہ کیا، اے شخص تو خدا کو بہت پکارتا، اتنا اللہ اللہ کرتا ہے، ایک دفعہ بھی اس کی طرف سے لبیک آئی ہے؟ اتنی مرتبہ اگر کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو بالآخر کوئی تو کھول ہی دیتا۔ یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان نے وسوسہ کر دیا۔ آہستہ سے آ کے وسوسہ کرتا ہے شیطان۔ میں نے اس کے پہلے کی مجلس میں بیان کیا تھا نا، یہ نہیں ہے کہ سامنے کسی جگہ اٹھا لے جائے، نہیں ہوتا ہے نا، لوٹے میں پانی بھرا رکھا ہے اٹھا لے جائے، نہیں، شیطان آہستہ آہستہ بہکاتا ہے۔ نوجوانوں، دوستوں، اسی لیے شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں، شریعت نے یہاں پہنچنے سے پہلے وہی روک دیا ہے۔ نامحرم پر نگاہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے جس کا انجام بہت نقصان دہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ شراب پینا حرام ہے، مگر شریعت نے اسی وقت حرام کر دیا کہ یاد رکھو پینا حرام ہے۔ اگر تمہیں کوئی دوست بہکائے کہ بیٹھ جاؤ، تم پیو گے، تم نہ پینا، ہم پیتے رہیں گے، بیٹھنا تو حرام نہیں ہے، چکھ لینا، ذرا سا چکھ لینا، مگر نہیں، چکھنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے۔ بیٹھنا بھی شریعت نے حرام کر دیا۔ یاد رکھیے گا، جس دسترخوان پر شراب پی جا رہی ہے اس دسترخوان سے کوئی بھی چیز چن کر کھانا حرام ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے، جا کے توضیح المسائل میں پڑھیے گا، کوئی بھی نمکین رکھی ہے، بسکٹ رکھا ہے، وہ چیز اٹھا کے کھانا حرام ہے۔ حرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کی وہ پیش بندی ہے جو آپ کو پہلے سے روک رہی ہے کہ شیطان ڈائریکٹ نہیں آپ کو لے جائے گا وہاں۔ یوسوس فی صدور الناس، جیسے شکاری جال بچھاتا ہے اور شکار کو وہ جال نظر نہیں آتا۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو اس نے آ کے بہکا دیا۔ اب اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، میں نے اتنی بڑا خدا کو پکارا ہے، کبھی اس کی طرف سے لبیک نہیں آئی۔ اب یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتف آیا ہے، اس نے کہا اے شخص تو نے خدا کو پکارنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں نے اتنی دفعہ اللہ کو پکارا، کبھی لبیک نہیں آئی۔ اس نے کہا میں اس جواب کو دینے کے لیے مامور ہوں، سنو، یہ جو تو اللہ اللہ پکارتا تھا، یہ پکارنا ہی اس کی لبیک تھی۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو اسے تو پکار بھی نہیں سکتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزوں، اسی لیے میں نے ایک لفظ ابھی جملہ استعمال کیا تھا، کے فطرت، فطرت میں گون دیا ہے عشق خدا کو۔ توجہ رکھیے گا، ایران میں ایک ایگزیبیشن لگائی گئی اور وہاں جگہ جگہ پینٹنگز لگائی گئی تھی، طرح طرح کی تصویریں، اور اس ایگزیبیشن میں ایک مجسمہ رکھا گیا، ایک خاتون کا مجسمہ، ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے پتھر کی بنی ہوئی، اور ایک جوان جس کا ایک پیر اس تخت پر ہے اور ایک پیر وہاں سے فرار کر رہا ہے۔ یہ مجسمہ رکھا گیا وہاں ایگزیبیشن میں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ افلاطون کا مشہور نظریہ ہے۔ اب افلاطون کے معنی بمبئی والی مٹھائی تھوڑی ہے، افلاطون بہت بڑے فلسفی کا نام ہے، ابن سینا، ارسطو، ڈیکارٹ، یہ سب فلاسفرز کا نام ہے۔ کہ یہ افلاطون کا مشہور نظریہ ہے۔ کہ کیا ہے نظریہ ان کا؟ وہ کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، کہ جب بھی انسان اس دنیا میں
کسی بھی چیز کو پانا چاہتا ہے تو جیسے ہی اسے پا لیتا ہے تو اس کی دوسری منزل ہوتی ہے وہاں سے فرار. جب دوسری چیز کو پا لیتا ہے تو وہاں سے فرار. جب تیسری چیز کو پا لیتا ہے تو وہاں سے فرار. کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ انسان کو طالب کمال مطلق پیدا کیا گیا ہے اور وہ اپنے وجدان خود سے بے خبر ہے. اسے چاہیے کچھ اور، اسے تلاش کچھ اور رہا ہے. عزیزو اسی لیے دنیا کی کسی بھی چیز کو انسان پا لیتا ہے تو وہ بے قرار رہتا ہے. اور اسی لیے قرآن نے پہلے اعلان کر دیا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو خدا کے ذکر کے علاوہ تمہیں کہیں بھی قرار حاصل نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جس چیز کو تلاش رہا ہے وہ مل جائے گی، اب دوسری چیز کو تلاشے گا. دوسری چیز مل جائے گی، اب وہاں سے فرار. تیسری چیز مل جائے گی، وہاں سے فرار. کیوں عزیزوں؟ اس لیے کہ دولت ہر چیز خرید نہیں سکتی. اسے کہیں لکھ لیجئے. بہت سے لوگوں سے کی زبان سے میں نے سنا ہے پیسے سے تو ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. دولت بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں خرید سکتی. نیند نہیں خرید سکتی ہے. آج جتنے دولت مند نے پوچھئے کتنی دوائیاں کھاتے ہیں، نیند آ جائے، نیند نہیں آتی ہے نا. کیوں نہیں نیند کہیں خرید لاتے کہیں سے؟ دوائیں ہیں مگر نیند نہیں آ رہی. دولت ہے، دولت بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں. دولت مکان خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں. دولت روٹی خرید سکتی ہے مگر بھوک نہیں. دولت حسن خرید سکتی ہے وفا نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس عزیزو یہ ایک پہلو تھا درد خدا. درد خدا، عشق خدا زندہ ہونا چاہیے انسان میں. اگر نہیں زندہ ہے اس کی تفصیلی بحث ہے کہ اس کی فطرت پر کیا گرد و غبار آلودہ ہو چکے ہیں، وہ بحث طویل ہے بہت. دوسری چیز کیا ہے؟ درد انسان. درد خدا، درد انسان. درد انسان کیا ہے؟ کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو گئی اور آپ کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. کوئی پریشان ہوا اور آپ کو ایک پلیجر محسوس ہو گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی. اس کے معنی اس فطرت سلیمہ پر باقی نہیں ہے جس پر اس نے پیدا کیا تھا. اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ فطرت پر باقی ہوتا تو دوسرا انسان تکلیف میں ہو اور اسے درد نہ ہو. اسے کہتے ہیں درد انسان. تکلیف ہونی چاہیے اگر زندہ ہے. توجہ رکھیے گا. بس بات آخری مرحلے میں شیخ سعدی نے اس پر بہت مشہور شعر کہا ہے درد انسان پر. وہ کہتے ہیں بنی آدم آزائے یکی دیگرن. یہ جو بنی آدم ہے، تمام انسان یہ ایک جسم انسانی کی طرح ہیں. اور جب ایک ہاتھ میں درد ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں اگر کانٹا چبھ جائے، کٹ جائے، دیگر ازوہارا نہ مانت قرار، تو دوسرا حصہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بے قرار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. تمام انسان ایک جسم انسانی کی طرح ہیں. بنی آدم ایک حصہ کٹے گا تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوگی. یہ شیخ سعدی کا شعر ہے. مگر سلام ہو ہمارے علماء پر، وہ کہتے ہیں کہ یہ شعر ناقص ہے. یہ شعر ناقص ہے. اور اسی شعر کو عزیزوں آج بھی یونائٹڈ نیشن نے جہاں ہیومن رائٹس کے قوانین بنتے ہیں، ایک قالین پر کندہ کر کے یہی لگا رکھا ہے. تعجب ہے کہ جو حقوق انسانی کو پامال کرتے ہیں وہی حقوق انسانی کا شعر لگائے ہوئے ہیں. مگر یہ شعر ناقص ہے. کیوں؟
علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک جسم کٹا، جسم کا ایک حصہ، تو دوسرے کو بے قرار ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر اہل لبنان بھی بنی آدم ہے، اہل امریکہ بھی بنی آدم ہے، اہل سیریا بھی بنی آدم ہے، اہل اسرائیل بھی بنی آدم ہے، اہل فلسطین بھی بنی آدم ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی بنی آدم ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ بھی بنی آدم ہے، تو پھر درد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بے قراری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر تمام بنی آدم ایک جسم کے حصے ہیں تو جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی بنی آدم ہے، جو ظلم سہ رہا ہے وہ بھی بنی آدم ہے۔ ظلم کرنے والے کو درد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں شعر ناقص ہے، اس لیے عزیزوں کہ درد تب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا؟ جب کوئی مردہ جسم پڑا ہو اور مردہ جسم کا ایک حصہ کاٹا جائے تو دوسرے حصے کو احساس نہیں ہوتا۔ احساس تب ہوگا جب اس جسم میں روح باقی رہے گی، دیگر ازوہارا نہ مانت قرار۔ تو جب ایک حصہ کٹے گا تو دوسرا بھی بے قرار ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں جب تک کہ اس پوری کائنات میں روح ایمان سب پر محیط نہیں ہو جائے گی، تب تک اس پوری دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ دو جملہ یاد رہے گا، درد خدا، درد انسان۔ اب اس پوری کیفیت کو اگر آپ اپنے امام کی معصومین کی زندگی میں دیکھ لیں، مکمل ان کی حیات اسی میں نظر آتی ہے۔ درد خدا، کس قدر وہ تڑپتے تھے عشق خدا میں، اور جب کسی کو تکلیف ہو جاتی تھی تو کیسا وہ بے قرار ہو جاتے تھے۔ خود امام کی زندگی میں، امام علی علیہ السلام کی زندگی میں، کوفے کی گلیوں میں، کوفے کی گلیوں میں ٹہلتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے دیکھا کہ خاتون ہے جو مشق لیے جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، با کمال ادب اس کے قریب گئے، اس کے بار کو لیا اور اس کے گھر تک پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد جب اندر گئے ہیں گھر میں اجازت ملنے کے بعد، تو امام نے دیکھا کہ وہ خاتون اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اب امام کو تشویش ہوئی، کیا وجہ تھی، کس خاتون کو گھر سے باہر نکلنا پڑا اس کام کے لیے؟ امام نے اس سے پوچھا کہ وہ خاتون امام کو پہچانتی نہیں تھی۔ امام نے پوچھا کہ خاتون تیرا شوہر؟ اس خاتون نے کہا میرا شوہر علی کے ساتھ کسی جنگ پر گیا تھا اور وہ واپس نہیں آیا۔ اتنا سننا تھا کہ امام کے جسم میں کپ کپاہٹ ہونے لگی، اور واپس آ کے رات بھر بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدلتے رہے۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، مگر درد خدا کیسا، درد انسان کس قدر پایا جاتا تھا۔ اور صبح ہوئی کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور پیسے لے کر پہنچے، اور خود بچوں کو گود میں بٹھا کے، عجیب کیفیت ہے۔ آیت اللہ شہید مطہری نے اس کو بیان کیا ہے کیفیت، کہتے ہیں کہ اے خاتون آپ کہیے تو آپ تندور روشن کریں یا میں روشن کروں یا میں کھانا کھلا دوں؟ خاتون نے کہا آپ کھانا کھلا دیجئے، میں تندور روشن کر دوں۔ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اے بچوں علی کو معاف کر دینا، علی کو معاف کر دینا، علی ابھی تک تم سے بے خبر کیوں رہا؟ عزیزوں پوری زندگی معصومین کی قرآن مجید میں ڈھلی ہوئی ہے۔ یہ معیت قرآن کی اور علی کی وہ معیت نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی ہوتی ہے۔ معیت کے معنی کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے نا، رسول نے کہا کہ علی
مع القرآن والقرآن مع العلی علی مع الحق، یہ مع کے معنی کیا ہے؟ مع کے معنی کیا ہے؟ معیت۔ ایک معیت یہ بھی ہے جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بزنس آرگنائزیشن میں ایک چیپٹر ہے، توجہ رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے بولنے والے طرح طرح کے ہوتے ہیں ویسے سننے والے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹائپس آف لسنرز کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اس میں بھی معیت پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمفیٹک لسنر، مارجینل لسنر، پروجیکٹیو لسنر، ایک ہے فیک لسنر۔ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک معیت ہے۔ ایمفیٹک لسنر یہ ہے کہ جب کوئی بات کہتا ہے تو پلٹ کے جو سامنے والا ہے وہ ہاں جی ہوں کچھ کہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ ایک ہے مارجینل لسنر، پہلی بات گزر گئی، کہنے والا آگے بڑھ گیا اور سننے والا ابھی پہلی بات پہ اٹکا ہوا ہے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ فیک لسنر ہے، جس میں 50% کی مائیت ہوتی ہے، یعنی کہنے والا تو کہہ رہا ہے مگر سننے والا فزیکلی پریزنٹ ہے، مینٹلی ایبسنٹ۔ یہ بھی ایک مائیت ہے، یہ بھی مائیت ہوتی ہے۔ یہ اسپیکر کو چیٹ کرتا ہے، آئی کانٹیکٹ تو بنائے رہتا ہے مگر اس کا ذہن کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فیک لسنر کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے بزنس آرگنائزیشن کے چیپٹر۔ تو کیا ایسی ہی مائیت ہے؟ یہ مائیت 50% کی ہے؟ نہیں عزیزو، قرآن اور اہل بیت کی مائیت نہ 50% کی ہے، نہ 70% کی ہے، نہ 80% کی ہے، بلکہ 100% کی مائیت ہے۔ نبی نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ القرآن مع العلی، اگر کہہ کے ٹھہر جاتے تو بات ایک طرفہ ہوتی، مگر جملہ مکمل کیا ہے ہر جگہ، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، العلی مع الحق والحق مع العلی، یعنی جیسے قرآن علی کے ساتھ ہے ویسے ہی علی قرآن کے ساتھ ہے، جیسے ہی حق علی کے ساتھ ہے ویسے حق علی کے ساتھ ہے۔ عزیزو، پوری زندگی اسی مائیت میں بیتی ہے۔ قرآن مجید اور علی کی، اہل بیت کی زندگی اور مائیت صرف ایک جملے میں کہہ دینا کافی ہے کہ اگر علی کتابوں میں ہوتے، اگر علی کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا، علی کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا، قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور یہی حیثیت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پائی جاتی ہے۔ یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ شاعرانہ تعلی نہیں ہے کہ قرآن صامت انہیں کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات نہیں ہے کہ آتے ہیں تو آغوش رسالت میں قرآن پڑھتے ہیں اور بیٹا جا رہا ہے تو لوگ نظام ہے، اور کسی ایسے سے گواہی مانگی جائے جو خود آیت تطہیر کی مصداق ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اثر تاپا قرآن حیرت انگیز مرحلہ ہے۔ بعد وفات رسول مملکت اسلامیہ کا پہلا مقدمہ جو دائر کیا گیا وہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی طرف سے۔ کس سے کون گواہی مانگ رہا ہے؟ السرتاپا قرآن مجید، سامنے کھڑی ہے وہ ذات زہرا، گواہی مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ شہزادی نے کیا اسٹیٹمنٹ پیش کیا تھا؟ تم نے میرے عامل کو ہٹا کے اپنے عامل کا تعین کر دیا، فدق میرے بابا نے مجھے دیا تھا، توجہ کیجئے گا، فدق مجھے واپس کر دیا جائے۔ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے؟
سامنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. اب تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، بات آپ جلدی جلدی سماعت فرما لیں. سامنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان اپنے کو. شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ فدک میرے بابا نے مجھے دیا تھا. سامنے والا کہتا ہے کوئی گواہ ہے؟ کس سے گواہی مانگی جا رہی ہے؟ آیت تطہیر کی مصداق سے، اس مائیت قرآن سے گواہی مانگی جا رہی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ گواہی مانگنے والے کو آیت تطہیر کا یقین نہیں ہے. بات تمام ہو گئی. اور اگر ایک آیت پر حرف آ جائے گا تو پورے قرآن پر حرف آ جائے گا. مگر کہنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. توجہ رکھیے گا. دوسرا جملہ کیا کہا اس مقدمے کی نوعیت میں؟ کوئی گواہ ہے؟ شہزادی نے علی کو گواہی میں پیش کیا. کہا نہیں ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اور زوجہ کا معاملہ ایک ہوتا ہے. کوئی اور گواہ؟ یہ بچے گواہ ہیں. توجہ رکھیے گا. کہ نہیں بچوں کی گواہی تو نہیں مانی جا سکتی. اور اس کی دو وجہ بتائی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں. دوسری وجہ کہ بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی. پہلی دلیل کیا دی عزیزوں؟ توجہ کیجیے گا. پہلی دلیل یہ کہ بچے چھوٹے ہیں. تعجب ہے اس مسلمان پر کہ یہی وہ بچے ہیں جسے رسول میدان مباہلہ میں لے کے گئے تھے. یہی وہ بچے ہیں جو اللہ کی گواہی کے لیے کافی پائے گئے تھے. آج یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ بچے اس گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی. شہزادی نے جواب دیا کہ اگر بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کی جاتی تو پھر عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں کیسے قبول کر لی گئی تھی؟ بس مقدمے کی نوعیت کو بدل دیا گیا. نہیں ہم نے آپ کے بابا سے سنا ہے. کوئی نوشتہ تو دکھا نہیں سکتے تھے. سنا کہ گروہ انبیاء نوارث ہوتا ہے، نوارث بناتا ہے. شہزادی نے جواب دیا میرے بابا نے ایسا ہرگز نہیں کہا اور نہ کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنائے گئے ہیں. اور عزیزو سلیمان پیغمبر کی وراثت اور ان کی مملکت اسی دنیا کے لیے مشہور ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. غور فرما رہے ہیں؟ بس بات میں نے تمام کر دی. اسی سے بات تمام ہو گئی. جو موضوع مجھے دیا گیا تھا وہ یہی ہے کہ خواتین کربلا کا پیغام عام عورتوں کے نام. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کربلا کی خواتین نے کس سے درس لیا. میں نے اسی لیے بات یہاں تمام کی ہے کہ وہ ذات زہرا جس کی بیٹی کا نام زینب ہے. آپ نے ابھی تک کی مجلسوں میں سنا نا، پردہ، حجاب، یہ تمام باتیں. مگر کس قدر اس حجاب کو، اس پردے کو، اس مسئلے کو کس طرح سے ماڈرنائز کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اگر اسی سائنس کی دنیا میں، اسی ہسٹری کے اکارڈنگ بھی آپ ثابت کرنا چاہیں تب بھی مسئلہ غلط ہو جائے گا. آج کا آپ کو معلوم ہے نا، اتنی ہسٹری، اتنی سائنس تو آدمی جانتا ہے نا کہ پہلے کے انسان پری ہسٹری پیریڈ میں چلے جائیے تو انسان کم لباس پہنتا تھا، ہے نا. بس ربط مسائب ہے، بات تمام. کم لباس پہنتا تھا نا. جب دھیرے دھیرے اس نے اپنے جسم کو ڈھکنا سیکھا تو جب روڈ آف جرنی پڑھائی جاتی ہے، مین کی جرنی آف مین پڑھایا جاتا ہے سائنس میں، تو وہاں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے کا انسان انسیویلائز تھا، اسبھیہ تھا، اسبھیہ سماج میں رہتا تھا، وہ لباس نہیں پہن پاتا تھا. اس نے دھیرے دھیرے کھانا پکانا سیکھا، جسم ڈھکنا سیکھا، اور دھیرے دھیرے وہ سبھیتا کی طرف بڑھا. سبھیتا کی طرف بڑھنے کی دلیل کیا تھی؟
جسم کو ڈھکنا سیکھ لیا. جب لباس پہننا سیکھ گیا تو کہا اب یہ سویلائزڈ ہو گئے, سبھی سماج کی طرف چلے جا رہے ہیں. عزیزوں, تو اب اسی ڈیفینیشن کے مطابق آج مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کم لباس پہننا, بے لباس رہنا, عریاں رہنا بیکورڈ ہونے کی علامت تھی, انسیولائز ہونے کی علامت تھی, نیرو مائنڈیڈ اسے کہا جاتا تھا, تو پھر آج کے زمانے میں جیسے جیسے انسان جتنا زیادہ لباس میں آئے گا, مہذب طریقے سے آئے گا, تو آج کے دنیا میں اسی سائنس کے مطابق, اسی ہسٹری کے مطابق آج بھی جو خاتون کم لباس میں آئے گی اسے نیرو مائنڈیڈ کہا جائے گا, اسے بیکورڈ کہا جائے گا. جو حجاب میں نہیں ہوگا, بے حجاب ہوگا, اسے انسیولائزڈ کہا جائے گا, اسبیہ کہا جائے گا. اور جو آج پورے حجاب میں آئے گا تو اسی ڈیفینیشن کے مطابق اسے ماڈرن نہیں بلکہ موسٹ ماڈرن خاتون کہا جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اچھا, یہ مسئلہ صرف ایک کنٹری کا نہیں, پوری دنیا میں. عورت کو آزادی دو, آزادی دو, سنتے ہیں آپ نا, مگر کبھی آپ نے غور کیا یہ عورت کی آزادی کا نعرہ عورت کی طرف سے کبھی نہیں آیا ہے. کاش کہ آپ توجہ کر لے جائیں. عورت کی آزادی کا نعرہ مرد لگا رہا ہے پوری دنیا میں. جرمنی چلے جائیں, فرانس چلے جائیں, حجاب بین کر دیا کس نے؟ کبھی آپ نے سنا کسی عورت نے عورت کی آزادی کا نعرہ, حجاب کو بین کر دیا جائے؟ عورت کی آزادی کا نعرہ مرد لگا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کل کی ستی پرتھا میں عورت کو زندہ جلا دینے والا مرد آج عورت کے لیے اتنا ہمدرد کیسے بن گیا. اور یہ بیوقوف عورت اس کے بہکاوے میں آتی چلی گئی. اس نے سوچا ہمارے فائدے کی کوئی بات کر رہے ہیں. عزیزوں, بات صرف اتنی ہے کہ عورت کی آزادی کا نعرہ مرد اس لیے لگا رہا ہے. یہ جملہ آیت اللہ علی نقی نقوی تابصرہ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں لگا رہا نعرہ؟ اس لیے کہ آج مرد مشکلات زندگی کو حل کرنے سے ہمت ہار چکا ہے. یہ صرف اپنی مدد کے لیے عورت کو باہر نکالنا چاہتا ہے اور اپنی نگاہوں کو خیرگی کی دعوت دینے کے لیے اسے بلا رہا ہے. ورنہ عورت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. عورت کو تو اللہ نے ایسا مقام دیا تھا, حور مقصورات فی الخیام, ہم نے حوروں کو بھی خیمے میں بٹھا کے رکھ دیا ہے. اے پروردگار, جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی چور نظر نہ ہو, کوئی خیانت کرنے والا نہ ہو. ان حوروں کو تو جنت میں پوری آزادی ہونی چاہیے. انہیں خیموں میں کیوں بٹھا کے رکھ دیا؟ کیا کوئی ڈر تھا؟ کا ڈر نہیں تھا. بس بات اتنی سی ہے کہ حسن کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ حجاب میں ہو. دنیا کے بازاروں میں یہ شمع انجمن نہ بننے پائیں بلکہ چراغ خانہ ہو. ان کی زندگی حیات کو تابندہ تو بنا سکیں, شہوت پرست نگاہوں کو خیرگی کی دعوت نہ دے سکیں. غور فرما رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں عورت کو اسلام نے اتنا کنزرویٹو لے کے آیا, گھر میں بٹھا کے رکھ دیا؟ نہیں, مطلقاً عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی مناہی نہیں ہے اسلام میں. توجہ رکھیے گا, اگر مطلقاً عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی مناہی ہوتی تو یاد رکھیے حج کا حکم صرف مرد پر واجب ہوتا, عورت پر واجب نہ ہوتا. مگر کس شان سے خانہ کعبہ میں, منی میں, عرفات میں شانہ بشانہ مرد عورت کے ساتھ چل رہا ہے, شانہ بشانہ طواف کر رہی ہے. عزیزوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت یہاں بھی آپ کے شانہ بشانہ چلے
تو کوئی منع ہی نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے عزیزو، فرق اتنا ہے کہ اپنے ماحول کو خانہ کعبہ جیسا بنا لو، اپنے ماحول کو خانہ کعبہ جیسا بنا لو تو کوئی منع ہی نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ماحول حرم جیسا بنا لو، ماحول حرم جیسا بنا لو تو کوئی منع ہی نہیں ہے. شانہ بشانہ چلنے میں کوئی منع ہی نہیں ہے. مرد عورت کے ساتھ جا کے دیکھیے خانہ کعبہ میں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں شانہ بشانہ کیسے طواف کر رہی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول، اب ماحول کیسے بنے گا اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے آج دن میں. ماحول ایک رات میں جادو نہیں ہو سکتا، انقلاب آ جائے، ہے نا. دھیرے دھیرے انسان کا ماحول بدلتا ہے. توجہ رکھیے، اللہ نے عورت کو کتنا مرتبہ دیا. آج کسی بھی ملا مولوی پرہیزگار سے پوچھئے آپ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جنت چاہیے؟ ہر ایک کہے گا ہاں جنت چاہیے. وہ کچھ اور بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتے، ہم جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتے، مگر ہم تو جنت ہی کے لیے کرتے ہیں، ہے نا. اور اللہ نے تشویق بھی دلائی ہے. جنت ہے بڑی نعمت کا نام، ہے نا. اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عورت کو دیا. اس بڑی نعمت جنت کو عورت کے قدموں میں ڈال کے رکھ دیا. جنت تو قدموں میں رکھ دی مگر ایک شرف نہیں بخشا. بس بات تمام ہو گئی. جہاد کا شرف نہیں بخشا. کیوں؟ اس لیے عزیزوں، جہاد کا شرف کیوں نہیں بخشا؟ مرد کا کام ہے جہاد میں جانا، عورت کے اوپر اس جہاد سے بڑی ذمہ داری عائد کی اللہ نے. یاد رکھیے گا، مرد کا کام ہے جہاد میں جانا، عورت کا کام ہے مجاہد بنانا. شیر زہرا نہ ہوگا تو حسین جیسا مجاہد کیسے پیدا ہوگا؟ تربیت زینب نہ ہوگی تو ان محمد جیسے بہادر کیسے پیدا ہوں گے؟ جہاد سے بڑی ذمہ داری عائد کی ہے عزیزوں. اور اسی لیے آپ میدان کربلا کی خواتین سے، اگر خواتین سن رہی ہیں تو کیا پیغام لینا چاہیے؟ بہت سی باتیں آپ سن چکے ہیں. حجاب ہے، پردہ ہے، صبر ہے، اور اس میں ایک چیز ہے راہ خدا میں استقامت. اور یہاں بھی وہ سب عشق اور محبت کے پہلو اکٹھا ہیں، ورنہ چراغ بجھا دیے جائیں جانے والا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ شریعت نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. یہی وہ عشق امام ہے جو پیروں میں زنجیریں ڈالے ہوئے ہیں، اور عشق خدا ہے جہاں آخرت کی منزلوں کو یہ دیکھ رہے ہیں. اور اسی لیے تمام مرجع کرام نے عزیزوں کہ اس خدا کی طرف بلانے کے لیے حسین، آقا حسین نے جو قربانی پیش کی ہے، رخصت آخر کے وقت یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ جہاں سب موجود ہیں، اس کے بعد بھی جب عقل پیچھے رہ جاتی ہے، عشق آگے بڑھ جاتا ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ کو منع کرنے والے عالم تو تھے، عاقل تو تھے، مگر عاشق نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام کو منع کرنے والے عاقل تھے، عالم تھے، مگر عاشق نہیں تھے. رخصت آخر کون سا عشق ہے جہاں آقا حسین اپنے بیوی اور بچوں کو، تمام محبتوں کو چھوڑ کے، یہ وہی محبت، یہ وہی مودت کی منزل ہے، اس منزل پر فائز ہے جہاں ہر لمحہ خدا ہی نظر آ رہا ہے. اس خدا کے عشق میں غرق ہو چکے ہیں. اور اسی وجہ سے شاید تمام علماء نے، اور خاص طور سر آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ میری تدفین کے وقت میرے جنازے کے اوپر میرا امامہ رکھ دیا جائے
اور اس کا ایک سرا معصوم قم کے زری میں باندھ دیا جائے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھا جائے۔ اور علماء نے بہت تاکید کی گئی، اس وصیت نامے کو پڑھنا چاہیے ہر ایک کو، طالب علموں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی۔ اس میں انہوں نے خاص طور سے تاکید کی گئی کہ کون سا مصائب پڑھا جائے، کب میری تدفین کے وقت اور جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگے تب بھی تاکید کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کا رخصت آخر کا مصائب پڑھا جائے۔ غور فرما رہے ہیں وہ کون سی چیز تھی؟ تمام چیزوں کو چھوڑ کے اس خدا کی عشق میں غرق ہو کر وہ بندہ خدا کی طرف جا رہا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ یہ وہی منزل تھی کہ جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو عجیب کیفیت ہے، اب سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وصیتیں کرتے جا رہے ہیں۔ جناب زینب اس صبر اور استقامت کا پیغام دیتے ہوئے ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھوں کو بہن کے گلے میں ڈال کے چند وصیتیں کرنا شروع کی۔ اے بہن زینب، آج کی رات کے بعد بڑی ڈراؤنی رات ہوگی، چاروں طرف سناٹا ہوگا، چاروں طرف اندھیرا ہوگا، اور زینب عزاداروں صبر اور استقامت کا چٹان بنی ہوئی، یقین اور جرأت کا چٹان بنی ہوئی۔ ماں جائے میں سن رہی ہوں، ماں جائے میں سن رہی ہوں۔ اے زینب سنو، جب رات بیت جائے گی تو چاروں طرف سناٹا ہوگا، چاروں طرف اندھیرا ہوگا۔ اے زینب، جب شام غریبہ آ جائے اور جب تم نماز شب کے لیے اٹھنا تو اپنے بھیا حسین کو نہ بھول جانا۔ اے عزادارو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جس زینب نے شام غریبہ کے پہلے کربلا کو جلتے ہوئے دیکھا ہو، کیا وہ زینب نماز شب پڑھنے کے لائق رہ جائے؟ مگر نہیں۔ سلام ہو زینب کی اس راہ خدا میں صبر اور استقامت کا، جہاں پسے گردن ہاتھ تو بندھے رہے مگر سر سجدے میں رہا، سر سجدے میں رہا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بس امام رخصت کے لیے آتے ہیں۔ اے میری بیٹی سکینہ، آج کے بعد یتیموں کی طرح زندگی بسر کرنا۔ ارے 4 برس کی بچی کیا جانے یتیم کس کو کہتے ہیں، بابا یتیم کس کو کہتے ہیں۔ اے سکینہ، جب گالوں پر تماچے پڑنے لگے، کانوں سے گوشوارے چھینے جائے، کرتے کا دامن جلایا جائے، تو سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی۔ جیسا زمین کربلا ہلی، کسی نے بڑھ کے سکینہ کو تماچا لگایا تو بچی گھبرا کے کہتی ہے، ارے کیا یتیم ہو گئی جو مجھے مار رہے ہو؟ کیا یتیم ہو گئی جو مجھے مار رہے ہو؟ آزادارو، بس رخصت آخر کے لیے امام آئے، عجیب کیفیت ہے۔ بس ایک مرتبہ بہن کہتی ہے، میں نے دیکھا کہ بھیا خیمے سے باہر نکلے اور حسرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور اس خیمے میں آئے، خیمے کا پردہ ہٹایا جہاں کل اصحاب کا مجمع تھا۔ میں نے کہا، اے بھیا آج وہ خیمہ خالی ہو چکا ہے۔ بس حسین نے حسرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ بہن کہتی ہے، میں سمجھ گئی بہن نے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ آزاداروں، جیسے ہی بھیا کا گھوڑا آگے بڑھا، اب یہاں سے جناب ام الکلثوم کی روایت ہے، وہ کہتی ہے جیسے ہی بھیا حسین کا گھوڑا آگے بڑھا، بس میری نگاہوں سے پردے ہٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ بھیا کے پیچھے پیچھے کوئی بزرگ ہے، کوئی بزرگ ہے جس کے سر پہ امامہ بھی نہیں، جو بھیا کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے۔
بس میں بھی دوڑی، حسین ٹھہرے، اے بہن واپس جاؤ۔ میں نے کہا اے بھیا بس اتنا تو بتا دیجئے آپ کے پیچھے کوئی بزرگ ہے جس کے سر پہ امامہ بھی نہیں، آپ کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے؟ بس حسین نے کہا اے بہن، جس طرح سے میں علی اکبر کو رخصت کرنے کے لیے گیا تھا اسی طرح سے جد رسول اللہ بابا علی مجھے رخصت کرنے کے لیے آ گئے۔ اے عزادارو سلام ہو زینب ام کلثوم پر، عزادارو، ہاں عزادارو، ارے خواتین کیسی کیسی ہوتی ہیں، کربلا میں بھی دیکھیے یہ بلندی خواتین کی ہے، مگر عزادارو جب عزادارو خواتین میں سے جب خاتون کی پستی نظر آتی ہے تو وہی خاتون امام کی قاتل بھی نظر آتی ہے، امام کی قاتل بھی نظر آتی ہے۔ ایک طرف خواتین کا وہ بلند مرتبہ ہے، مگر ایک طرف وہ ملعون وہ خاتون نظر آتی ہے جس نے اپنے شوہر امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا دیا، وہ بھی تو خاتون تھی۔ عزادارو آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں عزادارو کہ روح کی وہ کیفیت ہوتی ہے، نہ وہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے، وہ بلندی پہ جا سکتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، عورت کی بلندی کا مرتبہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھیے، مگر پستی کا مرتبہ امام حسن کی گھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ارے عزادارو امام حسن کی عجیب مظلومیت ہے، جب کوئی باہر ہوتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، تو اسے یہ خیال ہوتا ہے نا کہ جب گھر میں آئے گا تو اسے سکون ملے گا، اسے اطمینان ہوگا، مگر مجھے نہیں معلوم کہ آقا حسین کی زندگی میں یہ کیسا پہلو تھا کہ جس کی زوجہ اس کی قاتل نظر آ رہی ہے۔ عزادارو اس خاتون نے زہر دیا، زہر پینے کے بعد امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے۔ امام حسین قریب آئے، بھائی نے بھائی کو وصیت کی، بہن کو کچھ باتیں دی، ارے بیٹے کو بلایا، حسن نے بیٹے کو وہ تعویذ عطا کیا۔ عزادارو سلام ہو اس خاتون پر جس کا نام زینب کبریٰ ہے، جس نے اپنے بھیا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے بھی دیکھے اور بھیا حسین کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جانا بھی، مگر صبر اور استقامت کا عالم یہ ہے کہ سر سجدے میں ہے، زبان پہ ایک جملہ ہے الحمدللہ شکر و حمدن، الحمدللہ شکر و حمدن، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے آنسوں کو رمال شہزادی فاطمۃ الزہرا میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ واسطہ بیمار کربلا علیہ السلام کا جو لوگ بھی بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، پروردگارہ واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو علوم قرآن اور اہل بیت کی معرفت عطا فرما، پروردگارہ واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا ہم سب کی دعاؤں کو عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ماتم حسین